السلام علیکم تمام احباب کی خدمت میں میرا سلام۔ اس سے پہلے کہ ہم کلاس شروع کریں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ تھی، اور وہ سوالات کے بارے میں ہے۔ کلاس کا سائز کافی زیادہ بڑا ہے اس دفعہ، اور ہر دفعہ سارے سوال جو ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سوال لے لیے جائیں، پر کچھ سوال اگر رہ جائیں گے، آپ کا سوال اگر رہ گیا، آپ کی باری نہ آئی کلاس کے ٹائم میں، تو میری گزارش ہوگی کہ آپ وہ سوال info@almoridus.org، یہ میں جو ریکارڈنگ بھیجوں گا تو اس میں بھی یہ نوٹ ہوگا، اس پہ اپنا سوال بھیج دیجئے سبجیکٹ میں فراہی کلاس کوشچن لکھ کے۔ تو ساجد صاحب سے میری بات ہوئی تھی، تو جو ہم نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کچھ سوالوں کی تعداد اکٹھی ہو جائے گی تو ہم بیچ میں ایک سیشن رکھ لیا کریں گے جس میں صرف وہ سوال ایڈریس ہو جائیں، ریگولر اسکیجول کلاسز جو ہیں ان کو روک کے۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، جب آپ ریڈی ہوں شروع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا سیشن ہے فراہی اسکول کے بارے میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو چیزیں سمجھی تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کا عہد تھا۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور صحابہ کے زمانے کے بعد جو کچھ ہماری مسلم تھاٹ کے اندر، افکار اسلامی کے اندر جو اضافے ہوئے یا تبدیلیاں ہوئیں، اس کا آج سے ہم جائزہ شروع کریں گے۔ یہ غالباً آخری جو صحابی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو وہ 101 ہجری ہے، یعنی 719 جو ہمارا انگلش یا کرسچن کیلنڈر ہے اس کے مطابق۔ تو 101 ہجری کے بعد دنیا میں کوئی صحابی موجود نہیں تھا۔ تو میں نے جو لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جو ایک رسول کے ساتھی ہونے کا ایک احساس تھا، اور لوگ جا کر ان سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، وہ چیک، وہ کنفرمیشن کا سورس اب دنیا میں نہیں تھا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے کچھ کانسیپٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے اجماع کا۔ اجماع کو کنسنسس یا اس طرح کے لفظوں میں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کسی مجلس میں یا کسی گیدرنگ میں یا کسی ڈسکشن میں، کسی میٹنگ میں اجماع نہیں ہوا، بلکہ یہ اجماع ٹرانسمیشن کا ہے۔ یعنی ساری کی ساری قوم مل کر یہ کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں یہ والی سکھائی تھی۔ اس اجماع کو ہم شروع میں اجماع کہتے تھے۔ یعنی صحابہ اور صحابہ کے بعد جب یہ لفظ بولا گیا اجماع، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی مثلاً ہماری پارلیمنٹ کہہ لیجئے، مجلس شورا کہہ لیجئے، تو مجلس شورا میں یا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگوں نے ڈسکشن کی اور ایک بات پر سارے کنسنسس ہو گیا، تو یہ چیز اجماع نہیں تھی، بلکہ اجماع یہ تھا جیسے کہ آج بھی پوری کی پوری امت اس بات پر اجماع رکھتی ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو میں نے، آپ نے، پورے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی، سمجھائی اور کر کے بھی دکھائی۔ یہ اجماع تھا جو شروع میں اس کا کانسیپٹ پیدا ہوا تھا۔ تو اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا وہ 100% سرٹیچیوڈ تھا۔ یعنی 5 نمازوں کے بارے میں ہمیں کبھی شبہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری امت اس بات کو مان رہی ہے اور صدیوں سے مانتی چلی آ رہی ہے۔ تو آج کا کنسنسس ہمیں پچھلی جنریشن کا کنسنسس بتاتا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آج پوری امت واقف ہو ایک بات سے اور پچھلی جنریشن اس سے واقف نہ ہو۔ اور یہ امت تو کوئی ایک صرف مدینہ میں اکٹھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سعودی عرب جو آج کل ہم کہتے ہیں اس پورے ایریا میں تھی، پھر آگے بڑھتی چلے گی، اور جہاں جہاں پہنچی اس نے یہی بات کہی کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اجماع کا ایک دوسرا کنسیپٹ جو صحابہ کے زمانے کے اینڈ تک کچھ ڈیولپ ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ خلفائے راشدین نے کسی بات پر، کسی اوپینین پر جو جورسٹک اوپینین ہو سکتی ہے، یعنی شریعہ کا کوئی قانون، کوئی فتویٰ، اس پر وہ اتفاق کر لیا، اور یہ ظاہر ہے کہ علمی طریقے سے بیٹھ کر سوچ کر کیا، اور اس کے بعد مجلس شورا میں جب ڈسکشن ہوئی تو سب نے اتفاق کر لیا ڈسکشن کے بعد یا فوراً ہی۔ اس کے لیے پھر
लफ्ज़ बोले गए सहाबा के यहाँ, इजमा तो लफ्ज़ बहुत बाद में बोला गया, गालिबन इमाम शाफी के यहाँ पहली दफ़ा मिलता है या कुछ अहनाफ के यहाँ उनसे थोड़ा पहले, लेकिन असल चीज़ जो लफ्ज़ बोला जा रहा था वो ये था कि जिस पर इत्तफाक हो गया है, जिस पर लोग जमा हो गए हैं, मजतो में अलैहि या इस तरह के अल्फाज। तो ये इजमा का एक कॉन्सेप्ट था जो हमारी उम्मत में ज़रा डिफरेंट है बाकी उम्मतों के मुकाबले में, कि पूरे के पूरे सहाबा का इजमा। तो हम पहला जो हिस्सा है वो ट्रांसमिशन से ताल्लुक़ रखता है, यानी इसमें बात को अगली नस्ल तक पहुंचाने के ऊपर इजमा है, और दूसरा हिस्सा जो है वो ओपिनियन के ऊपर इत्तेफाक है। ये सर्टिट्यूड में उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये है, यानी इसके ऊपर बावजूद इसके कि मजलिस शूरा में इत्तेफाक हो गया, लेकिन हो सकता है कोई एक सहाबी जो मजलिस शूरा का हिस्सा ना हो उनको उससे इख्तलाफ हो। और जैसे हज़रत उमर के ज़माने में औल का तरीका वरासत की तकसीम करने में एलसीएम निकाल के हिस्से पूरे करने का तरीका निकाला गया, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न मसूद, इन दोनों में से किसी के बारे में ये बात मशहूर है कि वो कहा करते थे कि तुम्हारी बात का मतलब है कि अल्लाह ताला को मैथ्स अरिथमेटिक नहीं आती, सिंपल रियाजी नहीं आती। तो ये उनका इख्तलाफ मौजूद है, जबकि हम ये कह सकते हैं कि उस पर सारे लोगों का इत्तेफाक हो गया। तो इस तरह की जो फ़िक़ही ओपिनियन होगी, ज्यूरिस्टिक रूलिंग के बारे में कोई बात कहनी होगी, तो उस पर सहाबा का इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो सारे सहाबा का इजमा नहीं है, सिर्फ मजलिस शूरा का इत्तेफाक होगा, या जो भी जिनकी से होगी वो नहीं बोले तो हम उसको समझ लेते हैं कि इत्तेफाक हो गया। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन का इत्तेफाक है ये पूरी के पूरे सहाबा की जमात की तरफ से होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो तवातुर है। तवातुर का मतलब ये होता है कि एक चीज़ कंकरेंट तरीके से, परपेचुअल तरीके से हम तक पहुंची हो। यानी कंकरेंट का मतलब है कि सब जगहों पे एक ही तरह हो रही है, मसलन नमाज सब जगहों पे एक तरह से हम पढ़ रहे हैं, और परपेचुअल का मतलब है कि मुसलसल हो रही है, यानी पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, ये परपेचुअल है। और कंकरेंट का मतलब है कि पूरी उम्मत में हो रही है, हर जगह पे नमाज ऐसे ही पढ़ी जा रही है। तो कंकरेंट कम परपेचुअल ट्रांसमिशन, ये तवातुर का कॉन्सेप्ट भी हमारी उम्मत का एक दरियाफ्त है जो बाकी उम्मतों के यहाँ नहीं पाई जाती। वो ये है कि ट्रांसमिशन इस तरह से जब होती है प्रैक्टिस के तरीके से, कि जैसे आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें देखकर हमारे बच्चे नमाज पढ़ेंगे, उनको देखकर उनके बच्चे नमाज पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक पूरे तसलसल के साथ और पूरी उम्मत का एक ही तरीके से अमल करने से ये प्रैक्टिस जो है ये आगे बढ़ती चली जाती है। तो ट्रांसमिशन का ये तरीका जो है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। एक ये कि उसमें कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो अब देखिए नमाज में कुछ चीज़ों में कन्फ्लिक्ट है, मसलन रफ़ाए दैन करना, ऊंची आवाज़ में आमीन कहना, इसमें कन्फ्लिक्ट है। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, बाकी जहाँ पर कन्फ्लिक्ट नहीं है नमाज के तरीके में, वो तवातुर से हमें मुंतकिल हुआ है। मसलन कि तकबीर तहरीमा में हाथ उठाना है, अल्लाहु अकबर कहना है, फिर क़याम है, फिर रकू है, फिर 2 सजदे हैं, फिर अत्तहियात पे बैठना है, फिर सलाम फेरना है। इस पूरे अमल को 1 रकत कहते हैं। फिर 2 रकतें हैं, कितनी रकातें हैं, इस पर हमारा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये परपेचुअली कंकरेंट मेथड है हमारा, जो मुसलसल नस्ल दर नस्ल हम तक चला आ रहा है। ये भी 100% सर्टिट्यूड इसका नतीजा निकलता है। यानी ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें शक हो कि फजर की 2 रकातें नहीं, 3 रकातें फ़र्ज हैं या 4 रकातें फ़र्ज हैं, ऐसा हमारे यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। पूरी उम्मत नमाज पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, वो इस बात पर इत्तेफाक करती है कि 2 फ़र्ज हैं फजर के, 4 फ़र्ज हैं ज़ोहर के, 4 ही फ़र्ज हैं असर के, 3 मगरिब के और 4 इशा के। इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। और 4 1 रकत से क्या मुराद है, इस पर भी सारे इत्तेफाक करते हैं कि जिसमें 1 क़याम, 1 रुकू, 2 सजदे शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये तवातुर है जो 100% सर्टिट्यूड यकीन तक पहुंचाता है। इससे हासिल होने वाला इल्म यकीनी होता है, उसमें शुबा नहीं होता। इसकी एक सबसे अहम एग्जाम्पल जो है वो सुन्नत मुतवातिरा है और कुरान मजीद की ट्रांसमिशन है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है ये खबर वाहिद का है।
خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ جو تواتر کے طریقے پر نہ آئے بلکہ اس سے ذرا لوور اور کمزور طریقے سے آئے، یعنی اس میں کنکرنٹ اور پرپیچول ٹرانسمیشن پورے اتفاق کے ساتھ نہ ہو، کوئی ایک گروہ کر رہا ہو یا چند لوگ کر رہے ہوں، 2-4 کر رہے ہوں، 500 کر رہے ہوں، 1000 کر رہے ہوں، لیکن پوری امت نہ کر رہی ہو، پوری اجماع نہ ہو اس کے اوپر. تو یہ جو خبر واحد ہے یہ ہمیں شک میں رکھتی ہے کہ شاید ایسا نہ ہوا ہو، اور گمان میں رکھتی ہے، غالب گمان میں، کہ ایسا ہوا ہوگا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کم از کم 51% اس بات کا امکان ہوتا ہے خبر واحد میں کہ ایسا ہوا ہوگا، اگر اس کی چین درست ہے، اچھے لوگ بیان کرنے والے ہیں، سچے لوگ بیان کرنے والے ہیں، تو ہم 51% تک اس کے اندر سرٹیچیوڈ رکھتے ہیں، لیکن 51% سے اوپر نہیں، نیچے نہیں، لیکن 99% تک جا سکتا ہے یہ، اور 100% تک نہیں، کیونکہ 100% سرٹیچیوڈ تواتر میں حاصل ہوتا ہے. تو 51% سے لے کر 99% تک خبر واحد سے ہمیں سرٹیچیوڈ حاصل ہوتا ہے. بہت اگر کوئی ایک آدھا اکیلا آدمی ہو لیکن چین صحیح ہو راویوں کی، تو ہم کہہ دیں گے 51% ہے. 400-500 لوگ بات بیان کر رہے ہیں تو اور ذرا یقین ہو جائے گا، 1000 تک جا رہے ہیں تو اور یقین ہو جائے گا. تو یہ خبر واحد ہے. اس کو عام ٹرم میں، جو مشہور ٹرم ہے، اس میں حدیث کہا جاتا ہے. تو اب اجماع سے قرآن اور سنت متواتر آئی ہے، اور حدیث جو ہے وہ خبر واحد سے آئی ہے. اس کی جو حدیث النبی ہے، یہ ہماری عام ٹرم ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہم اس کو خبر واحد کہتے ہیں. تو یہ کچھ کانسیپٹس ہیں. اب ان کانسیپٹس کے بعد جو چیز ہمیں حاصل ہوگی وہ آگے چل کر اب ہم دیکھتے ہیں. جو ہیریٹیج صحابہ نے چھوڑا ہے ہمارے لیے، اس میں قرآن مجید ہے جو اجماع سے ہمیں ملا ہے. یعنی وہ جو اوپر ہم نے اجماع اور تواتر دیکھا ہے، اس کی روشنی میں اب ہیریٹیج جو ہمیں ملا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز قرآن ہے. یہ کنسنسس یعنی اجماع سے ہمیں ملا ہے، یعنی کنکرنٹ طریقے سے، پرپیچول طریقے سے صحابہ کے زمانے سے آج تک یہ تلاوت ہوتا آ رہا ہے. اس کی سب سے اچھا مظاہرہ ہمارے رمضان میں ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو حافظ ہوتے ہیں وہ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایک پورا امت کا ایک سمجھ لیجئے کہ سال بہ سال قرآن مجید دہرایا جاتا ہے. سننا آئی ہے ان کے طرف سے ہمارے پاس. سننا کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اعمال کیے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، سلام کہا، آمین کہا، اونچی کہ نہیں کہا، کلی کی، وضو کیا، یہ ساری چیزیں سنت سے چلی آ رہی ہیں. جب ہم فکر فراہی کو پڑھیں گے تو سنت کی فہرست ہم انشاءاللہ جان لیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو ابھی ہم صرف وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ، جو کہ مختصر طور پہ ہمارا اصل کورس یہ نہیں ہے کہ ہم مسلم تھاٹ کیسے ڈیولپ ہوئی، یہ تو صرف ایک تاثر دینے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پیچھے سے کیا چیز آ رہی تھی اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں. ان کی کچھ جورسٹک اوپینینز ہم تک پہنچیں، فقہی فتوے ان کے پہنچے، انہوں نے جو مسئلے سالو کیے، جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم کچھ چند ایک چیزیں دیکھ لی تھی، وہ ہم تک پہنچیں. اور قیاس کا ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا. یہ جورسٹک انالوجی ہے. جورسٹک انالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ جو چیز قرآن مجید میں یا حدیث میں بیان ہوئی، اس سے ملتی جلتی ایک چیز نئی پیدا ہو گئی، تو ہم ملتے جلتے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر وہی حکم لگا دیں جو قرآن مجید میں یا سنت میں کسی چیز پر لگایا گیا. مثلا آج ہمارے ہاں ہیروئن دریافت ہوئی، تو پرانے زمانے میں شراب تھی تو اس میں نشہ تھا، تو ہم نے کہا جی ہیروئن میں بھی نشہ ہے. تو دونوں میں ایک طرح کی سملیرٹیز ہے، تو ہم اس سملیرٹی کی وجہ سے اس کو بھی حرام سمجھیں گے. شراب حرام تھی تو یعنی وائن حرام تھی، تو آج ہم شمپین بھی حرام کر دیں گے، دوسری جتنے بھی لیکرز ہیں وہ سارے حرام کر دیں گے، اور ہیروئن بھی حرام کر دیں گے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے انالوجی ڈرا کی ہے. یہ حضرت عمر کے زمانے میں واضح طور پر متعارف کرایا گیا. انہوں نے اپنے زمانے کے قاضیوں کو لکھا کہ تم قیاس کیا کرو چیزوں کے اوپر، ملتی جلتی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ دے دیا کرو، کیونکہ ہر نئی بات ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے نیا حکم ہو. صحابہ نے ایک اور کام کیا کہ اپنے زمانے میں حدیث کو پریزرو کرنے کا اجازت نہیں دی کہ لکھ کر اس کو محفوظ کر لیا جائے.
جب فرائی اسکول پہ ہم بات کریں گے تو اس وقت وہ واقعات اور وہ حدیث ساری سامنے لے آئیں گے جس میں یہ ثابت ہو جائے گا. ابھی صرف ہم ایک اوور ویو سا کر رہے ہیں. البتہ انہوں نے لیگل ایشوز میں خبر واحد کو قبول کیا. بہت سارے واقعات میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کسی کیس میں انہوں نے ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے کہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس معاملے میں بات سنی ہو تو وہ ذرا بتائے. لیکن بہرحال اس میں کنفلکٹ رہا. کچھ صحابہ نے کچھ حدیثوں کو مانا, کچھ کو نہیں مانا, لیکن بہرحال ایک اصولی طور پر بات سامنے آتی ہے کہ ایکسیپٹنس ہوئی ہے خبر واحد کی, یعنی احادیث کی صحابہ کے زمانے میں, اگرچہ بعض حدیثوں کے بارے میں اختلاف ہوا ہے. ہمیں پولیٹیکل اپروچ پہنچی صحابہ کی طرف سے. اس میں ایک خلیفہ راشد کا معیار کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے قائم کیا. جمعہ نماز پڑھائی, زکوٰۃ کلیکٹ کی, حج وغیرہ کو لیڈ کیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں صحابہ کی ایک سنت کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. صحابہ نے ہمیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی چھوڑ دی ہمارے لیے. خوارج ان کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے, حضرت علی کے زمانے میں, اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت اس وقت کی دو گروہوں میں بٹ گئی. ایک کو شیعہ تو علی کہا جاتا تھا اور دوسرے کو شیعہ تو عثمان, یعنی حضرت علی کے ساتھی اور حضرت عثمان کے ساتھی. حضرت عثمان کے ساتھی چونکہ اہل سنت کی اکثریت تھی اس لیے وہ عوام میں شامل ہو گئے, لیکن حضرت علی کے جو ساتھی تھے وہ ایک بعد میں ایک باقاعدہ مسلک اور باقاعدہ فرقے کے طور پر موجود رہے اور آج تک موجود ہیں. یہ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے ان کو. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام امتی کے طور پر ایک شاندار تقوی کا اور اخلاق کا ایک معیار چھوڑا ہے ہمارے لیے, جو آج بھی ہمارے لیے ایک طرح سے سمجھیے کہ حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت قیمتی چیز کے طور پر موجود ہے. کچھ تلخ یادیں بھی صحابہ ہمارے لیے چھوڑ گئے, جس میں جنگ جمل ہے, جنگ صفین ہے, حضرت عثمان کا قتل ہے, حضرت علی کی خلافت کا انعقاد اور اس میں انتشار, 4 سال کے لیے جو مشکلات آپ کے لیے ہوئیں وہ, حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف, حضرت عائشہ اور حضرت علی کا اختلاف رضی اللہ عنہما. یہ سارے کے سارے یادیں جو ہیں وہ بھی صحابہ کی طرف سے ہیں, اور یہ یادیں اس لیے اہم ہیں کہ ان سے بہت سارے افکار اور بہت سارے نظریات اور بہت سارے سٹرینڈز امت کے اندر پیدا ہوئے اور آگے چلتے رہے. یہ کچھ کانسیپٹس مزید آگے بڑھنے کے لیے ایک ٹرم بولی جاتی ہے سلف اور خلف, اور سلف کے معنی انسیسٹرز کے ہیں, اور لیکن اس سے مراد ٹرم کے طور پر صحابہ, تابعین اور تبع تابعین کا جنریشنز لی جاتی ہیں. یعنی 3 جنریشن جو ہیں وہ ہم سلف کے طور پر خاص طور سے ابن تیمیہ کے بعد اس معنی میں لیا جاتا ہے. اگرچہ سلف سے مراد کوئی بھی, یعنی میرے دادا بھی سلف کا حصہ ہیں, لیکن جب ٹرم کے طور پر اس کو بولا جائے گا تو اہل حدیث اور حنبلی مسلک کے مطابق اس کا مطلب وہ لوگ ہیں جو پہلی 3 جنریشن میں شامل ہیں. خلف کا مطلب ڈسینڈنٹس ہیں, لیکن اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئے لیکن انہوں نے دوسری تھاٹس کو جو نئی تھی اس کو بھی مان لیا, وہ صرف پرانی صحابہ کی طرز پر نہیں رہے. ہمارے ہاں ایک ٹرم اور بولی جاتی ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت جو ہے وہ شیعہ کے مقابلے میں, آگے چل کر میں واضح کروں گا, شیعہ کے مقابلے میں, خوارج کے مقابلے میں اور معتزلہ کے مقابلے میں بولی گئی. لیکن اس کے جو فائنل میننگ بنے بعد میں وہ یہ تھے کہ قرآن اور سنت کو سورس مانتے ہیں, اور فیتھ اور میٹافزیکل چیزوں میں وہ ان لوگوں کو مانتے ہیں جیسے اشاعرہ, ماتریدیہ اور سلفیہ, اور خلافت راشدہ کو تسلیم کرتے ہیں, اور صحابہ کی عدالت کو مانتے ہیں, یعنی صحابہ کو نیک مانتے ہیں, شیعہ کی طرح غاصب نہیں مانتے. اور شریعہ اور فقہ میں وہ مذاہب اربعہ کو مانتے ہیں, ظاہری فرقہ اس میں شامل ہے اور اہل حدیث اس میں شامل ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا کانسیپٹ ہے. ہاں, اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ مین سٹریم مسلمان ہیں, یہ سب سے بڑا اسکول آف تھاٹ ہے امت کے اندر, اور آج جتنے بھی
شیعہ کو الگ کر کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں، جس میں پاکستان کے اگر گروپوں کو دیکھا جائے تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور باقی امت کو بھی شامل کر لیا جائے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کے اندر ہیں۔ اور یہاں پر جو سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے استعمال ہوا ہے اور صحابہ کے طریقے کے لیے اور ان کے فالورز کے لیے۔ یعنی یہ سنت جو ہے یہ اس لیے بولا گیا کہ بعض فرقوں نے اس سے انحراف کیا، اور جماعت کا مطلب جو ہے وہ اسٹیٹ اور اس کی ویل وشنگ ہے۔ یہ آگے چل کر میں جب چھوٹے چھوٹے چند فرقوں کا تعارف کراؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نام ہم نے کیوں اختیار کیا اپنے لیے۔ پہلا گروپ خارجیوں کا ہے جو صحابہ کے حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہوا، تو یہ اسٹیٹ کو نہیں مانتے تھے، اگرچہ حضرت علی کی خلافت کو تو انہوں نے مانا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر خود ہی ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو جو اسٹیٹ کا لا ہوتا ہے یا رولز ہوتے ہیں اس کو نہیں مانتے تھے، بلکہ حضرت علی سے انہوں نے جنگیں بھی کی، تو اس لیے ان کو خارجی کہا گیا۔ خارجی کا لفظ خروج سے نکلا ہے، خروج کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنا، یعنی اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ لے کر اس کو گرانے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد یہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے جو خارجی کے لفظ میں جو اسٹیٹ کا مسئلہ تھا، اس میں ہم نے الجماعت کا لفظ کیوں بولا، یعنی خارجی تھے وہ جماعت کو نہیں مانتے تھے، صحابہ کی جو حکومت قائم تھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی حکومت قائم ہو، اور اس طرح کے جو بھی وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ شیعہ جو تھے وہ خلافت راشدہ کو سوائے حضرت علی کی خلافت کے نہیں مانتے تھے، ان کے لیے بھی جماعت کا لفظ بولا گیا اس کانسیپٹ کی وجہ سے کہ وہ خلافت راشدہ کی جو پہلے 3 خلفاء ہیں ان کی حکومت کو درست نہیں مانتے تھے، اور پھر انہوں نے امامیہ کا کانسیپٹ لیا، یہ سنت کے اگینسٹ تھا، کیونکہ امامیہ کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب جو فرمائیں گے وہ سنت ہے، وہ دین کا حصہ ہے، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے ہو، اس کو مانا جائے گا۔ اینڈ اور یہ کہ بنو امیہ کے رولرز کو بھی انہوں نے نہیں مانا، خلفائے راشدہ کے پہلے 3 اور حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ، ان کو وہ نہیں مانتے، اور بنو امیہ کو بھی وہ صحیح حکمران نہیں مانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کے خانوادے میں یہ حکومت چلنی چاہیے تھی۔ تو اس وجہ سے شیعہ کے ساتھ دونوں لفظ ان کے سے فرق ظاہر کرنے کے لیے بولے گئے ہیں اہل سنت والجماعت میں۔ تو یہ معتزلہ جو تھے وہ بھی کچھ افکار میں ایسے تھے کہ یہ سنت کے اور قرآن کے بارے میں ایک نیا نظریہ لے کر آئے تھے کہ ہم سارا کچھ عقل کے طریقے سے سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، تو اس لیے یہ بھی سنت اور اس گروپ سے الگ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی اور یہ بنو امیہ کو بھی صحیح رولر نہیں مانتے تھے، تو بلکہ ان کے پیدا ہونے کی وجہ ہی بنو امیہ کے مظالم اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو یہ جو اہل سنت والجماعت کا پورا کانسیپٹ ہوا وہ اصل میں یہ سمجھ لیجئے کہ شروع میں خارجی فرقہ، شیعہ فرقہ اور معتزلہ فرقہ کے مقابل میں، یعنی ان سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ نام رکھا گیا۔ تو یہ مین سٹریم مسلمان ہیں، بڑی تعداد ان کی ہے، ابھی بھی 70 80 کیا 90 کے قریب ان کی پاپولیشن ہوگی پرسنٹیج میں، اور باقی شیعہ اور دوسرے گروہ ہیں۔ نیو تھاٹس میں اب یعنی صحابہ کے بعد جو نئے یا ان کے زمانے ہی سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، ان میں ایک گروہ جو ابھی ہم نے خارجی کے نام سے دیکھا، انہوں نے ایک جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی ہے تو اس میں صلح کے لیے یہ ایک تجویز پیش کی گئی کہ دونوں گروپ آپس میں ایک ایک اپنا نمائندہ بھیج کر جو بھی وہ فیصلہ کر لیں، تو جس طرح ہم کہتے ہیں کمیٹی بنا لیں اور وہ فیصلہ کر دیں، اسی طرح سے انہوں نے بھی عمر بن العاص اور موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما ان دونوں کو بٹھا دیا کہ آپ دونوں سارے مسئلے پر غور کریں اور فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان دونوں بزرگوں نے جو فیصلہ دیا وہ حضرت علی کے خلاف تھا۔ خارجی شروع میں حضرت علی کے ساتھی تھے، تو یعنی اس وقت وہ خارجی نہیں تھے، عام مسلمانوں کے صفوں میں شامل تھے،
تو ان کو جب یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اصل میں تو فیصلے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، حکومت کرنے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اس نعرے کو انہوں نے استعمال کیا اور کہا کہ یہ جو حکم بلائے گئے، فیصلہ کیا گیا، یہ غلط فیصلہ ہے، فیصلہ اللہ کا حق ہے۔ اس کا ایک میننگ تھے، اس کے میننگ یہ تھے کہ اب فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، نہ کہ ان دونوں بزرگوں کے یا اور کسی بزرگ کے فیصلے سے ہوگا۔ تو یہ ایک نیا نظریہ تھا، اس پر کہا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، کہ حضرت علی نے کہا کہ حق بات ہے لیکن اس کے معنی غلط لیے گئے ہیں، کہ حکومت اللہ ہی کی ہے لیکن یہاں پر اس کا استعمال درست نہیں ہے، کہ ہم جو ثالثی بٹھاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے تو اس کے اوپر اب یہ تبصرہ کر دیں۔ تو بہرحال اس سے ایک نیا آئیڈیا امت کے اندر آیا، جو سیاست کے بارے میں تھا یا ثالثی کے بارے میں تھا، یہ بڑی دیر تک پھر رہے اور کافی نقصان بھی پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت متقی، بہت قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے، تقوی میں متشدد قسم کے لوگ تھے، اور یہی سختی ان کی اس میں بھی تھی کہ وہ لڑائی کرنے میں بھی حضرت علی جیسے آدمی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا کیا خیال تھا کہ جو بھی آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہے، یہ دوسرا ان کا نظریہ تھا، جس نے بعد میں معتزلہ کے ہاں اور دوسرے گروہوں کے ہاں کچھ رنگ اختیار کیا، لیکن ایک ایسا نظریہ تھا جو نمایاں کیا گیا، اس پر بہت ایمفیسائز کیا گیا۔ اس کے بعد مرجیہ ایک مکتب فکر یا اسکول آف تھاٹ پیدا ہوا، یہ جہاں بن سفیان کے حوالے سے آتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ جو گناہ ہے وہ ہمارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا، یعنی یہ اس کا بالکل الٹ ہے، جو خوارج نے بات کہی اس کا الٹ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آدمی کبیرہ گناہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ کہتے تھے کہ کافر نہیں ہوتا، بلکہ اتنے پر امید تھے یہ کہ بھئی ایمان کے بعد گناہ اصل میں نقصان پہنچاتے ہی نہیں ہے کسی قسم کا۔ یہ بہت دوسری ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ اس کے بعد قدریہ کا ایک نظریہ نظر آتا ہے، یہ میرا خیال ہے یہ جہم نہ یہاں ہونا چاہیے۔ بہرحال فری ول، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم سارے کے سارے لوگ آزاد ہیں، کوئی اللہ نے تقدیر نہیں لکھی ہوئی ہے، بلکہ جہمیہ قبیلے کے ایک آدمی جس کے بعد یہ قدریہ مسلک پیدا ہوا، اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کسی کام کا یا ہمارے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، تو اسی سے پھر یہ تقدیر کے انکار کرنے والا گروہ پیدا ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی تقدیر لکھی ہوئی نہیں ہے، ہم پوری طرح سے آزاد ہیں اور اللہ کا کوئی حصہ ہمارے کسی کام میں نہیں ہے، جو کچھ نیکی بدی ہم کرتے ہیں وہ ہم ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد معتزلہ کا ایک بڑا نمایاں گروپ ہے جو کافی دیر تک مسلمانوں کے بیچ میں رہا، اور اگرچہ اب وہ ایک فرقے کے طور پر تو شاید کہیں پر موجود نہ ہو، لیکن ان کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس وقت اہل سنت والجماعت بہت ساری چیزوں میں بالکل وہی بات مانتے ہیں جو پہلے معتزلہ مانتے تھے۔ معتزلہ کا جو نام ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واصل بن عطا حسن بصری کا شاگرد تھا، معافی چاہتا ہے، احمد بن جی حسن بصری، ٹھیک ہے، حسن بصری کا شاگرد تھا، تو ان سے بات ہوتی رہتی تھی، اس کی پڑھنے جاتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس نے واصل بن عطا نے حسن سے پوچھا کہ بھئی جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کی کیا حیثیت، کافر ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ گناہ گار ہے، مومن ہے لیکن گناہ گار ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، نہ وہ مومن ہے نہ وہ مومن کافر ہے، تو درمیان کی ایک حالت ہے، اس کو اس نے کہا، اور پھر حضرت حسن کی کلاس میں وہ کبھی نہیں آیا۔ تو حسن بصری نے اس پر یہ جملہ بولا کہ اعتزل عنا، وہ ہم سے الگ ہو گیا، اعتزل عنا، تو اعتزال سے معتزلہ کا لفظ بنا ہے، یعنی جو ہمیں چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ ان کا جو بنیادی کانسیپٹ تھا وہ 5 نکات پر ہے۔ بعد میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں جو معتزلہ کے نام پر کہی جاتی ہیں، لیکن یہ 5 باتیں جو نئی تھاٹس کے ہم طور پر کہہ سکتے ہیں،
اس کو دیکھنا چاہیے. جسٹس اینڈ یونٹی اپنی اصل میں تو یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن اس میں انہوں نے کچھ پہلو ڈال دیے تھے. ان کا نام بھی چونکہ اہل توحید والعدل، یہ ان کا اپنا نام ہے. مسلمان ان کو معتزلہ کہتے تھے، اہل سنت، لیکن وہ خود اپنے آپ کو اہل توحید والعدل کہتے تھے. یہ بھی بہت سخت توحید کے بارے میں اور انصاف کے بارے میں. تو جسٹس اور یونٹی، اس میں انہوں نے یہ نظریہ دیا. اس میں ان کا خیال یہ تھا کہ توحید اتنی خالص رہنی چاہیے کہ کوئی اس میں آمیزش ادھر ادھر کی نہ ہو. تو وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کی جو صفات ہیں ان کو ماننا، کہ بلکہ یوں کہیے کہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق مانتے تھے. یعنی جس طرح سے میں الگ ہوں اور میں نے ایک پینٹنگ بنائی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، تو پینٹنگ میری اور میں دونوں الگ الگ ہیں. تو اس طرح سے میری اگر فرض کر لیجئے کہ رحمت اگر کوئی الگ چیز ہے تو وہ رحمت میری مخلوق ہے، علم میری مخلوق ہے، قدرت میری مخلوق ہے. تو اس طرح سے وہ جس طرح میری تصویر میں نے جو بنائی اس کو میں اپنے سے الگ سمجھتا ہوں، اسی طرح سے یہ جو معتزلہ تھے یہ اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات سے الگ سمجھتے تھے. جب اللہ کی ذات سے الگ سمجھتے تھے تو وہ مخلوق ہو گئی. ظاہر ہے کہ خالق اللہ ہی ہے تو یہ ساری مخلوقات ہو گئی. تو جب مخلوقات ہو گئیں تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں مانوں کہ اللہ کی قدرت شروع سے موجود ہے تو توحید ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کہ شروع سے صرف ایک ہی ذات موجود ہے. تو پھر یہ بعد میں پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، جس میں جہمیہ معطلہ کا ایک فرقہ تھا جو اللہ کی صفات کو شروع میں مانتا ہی نہیں تھا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا خیال تھا کہ قدرت، رحمت، علم، یہ ساری صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کی ذات ہی کا حصہ ہیں، وہ الگ نہیں ہیں اور وہ شروع سے موجود ہیں، لیکن یہ اس کو الگ مانتے تھے. تو یہ تین صفات ہیں جو قدرت، ارادہ اور علم، یہ مخلوق مانی جاتی ہے. اور اسی سے پھر خلق قرآن کا مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ یعنی مشہور واقعہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو مخلوق مانتے تھے کیونکہ علم، کلام خدا کی تخلیق ہے تو یہ مخلوق ہوئی، تو قرآن مجید کو بھی وہ مخلوق مانتے تھے. اور اس پر پھر احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں سے کوئی بات لے آؤ تب میں مانوں گا کہ یہ مخلوق ہے، ورنہ میں اس کو کلام الہی مان رہا ہوں. کوئی چیز لے آؤ گا تو مان لوں گا. تو ان کو کوڑے مارے گئے منوانے کے لیے، لیکن وہ نہیں مانے. اسی طرح ان کا تصور خدا کے ہاتھ اور آنکھوں کے ہونے کا جو تصور ہے، اہل سنت اس کو مانتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں. لیکن معتزلہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے خدا کا بالکل کائنات سے الگ اور منفرد ہونے کا مفہوم ختم ہوتا ہے کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہیں تو ہمارے بھی ہاتھ ہیں تو اللہ ہمارے جیسا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ خدا کے ہاتھوں اور اس کو پھر مجازی معنی میں لیتے تھے، اور اب ساری امت ہی مجازی معنی میں لیتی ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اس کا شعور ہو اور وہ کہے کہ نہیں ہم ہاتھ کو ویسے ہی مانیں گے جیسے ہاتھ ہونے چاہیے. لیکن بہرحال اکثریت لوگ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بمانا طاقت اور وہ لیتی ہے. بہت سارے اہل سنت اسی بات کی تشریح کرتے ہیں. اور خلق قرآن پر میں نے بات کر دی کہ خلق قرآن کا تصور ان کے خدا کی توحید سے پیدا ہوا تھا. اور جتنی بھی باقی چیزیں ہیں اس میں جو واقعہ خلق قرآن میں اور پہلو سامنے رہنا چاہیے کہ جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو قرآن مجید کلمات اللہ کہتا ہے اور قرآن مجید کو بھی کلمات اللہ کہتا ہے. تو اس کا واضح ثبوت ہوا کہ حضرت علی قرآن کی طرح مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہیں. جیسے قرآن مجید کلمات اللہ ہے ایسے ہی حضرت عیسیٰ کلمات اللہ ہیں. اس موقع پر ان کا یہ موقف بہت مضبوطی سے سامنے آیا کہ نہیں نہ قرآن مجید خدا کی ذات کا حصہ ہے اور نہ حضرت عیسیٰ. قرآن بھی مخلوق ہے اور حضرت عیسیٰ بھی مخلوق ہے. تو اس پر پھر اس وقت کی حکومت نے سختی کی کہ جو یہ نہیں مانے گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو اس کو ہم سزائے موت دیں گے. چنانچہ بہت سارے علماء نے ہاں کہہ دی سوائے احمد بن حنبل کے اور ایک اور ساتھی نے، لیکن وہ راستے ہی میں یہ مان کر اپنی جان چھڑا لی کہ میں ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جاؤں گا. لیکن حضرت احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے پڑے
کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر ہاتھی کو اتنے کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی بھی بول پڑتا کہ ٹھیک ہے جی میں اس بات کو مانتا ہوں۔ دوسرا ان کا کانسیپٹ تھا الوعد والوعید کے نام سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام وعدے اور تمام وعیدیں لازماً پورا کریں گے، توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ قاتل کو سزا ملے گی تو قاتل کو یہ سزا ملے گی، توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ تقوی والے کو جنت ملے گی تو جنت ملے گی، اس کو کچھ نقصان نہیں۔ کوئی وعدہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جو قرآن میں اللہ نے کر دیا ہے یہ لازماً پورا کیا جائے گا۔ توبہ کا تصور ختم ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دوسرا ان کا پوائنٹ تھا۔ تیسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ المنزلہ بین المنزلتین، یہ بھی میں نے بات کی کہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے، درمیان کی کسی حالت میں، یہ واصل بن عطا کا نظریہ تھا۔ اور پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ چوتھا اور پانچواں پوائنٹ ہے۔ یہ اتنا واجب مانتے تھے اس کو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمام مسلمانوں پر ہر وقت لازم ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو وہ بھی لازم ہے، کسی کو مسلمان بنانا ہے تو وہ بھی لازم ہے، یہ بہت سختی سے وہ مانتے تھے۔ ہاں، ایک اور نظریہ ان کا بہت اہم ہے، وہ یہ کہ خیر و شر، نیکی اور بدی کا تصور وہ قرآن کے بتانے سے نہیں آیا۔ عمومی تصور یہ تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اہل سنت اس ٹائم تک اس کا کوئی نظریہ نہیں رکھتے تھے، بعد میں امام اشعری نے اس پر باتیں کہیں، لیکن اس وقت جو لے مین مسلمان تھے یا اسکالرز تھے ان کے پاس یہ بات تھی نہیں، یہ بالکل ناول آئیڈیا تھا کہ ہم خیر و شر کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں یا قرآن کے کہنے کے بعد سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، ہمارے پاس ہمیں خیر و شر جاننے کے لیے قرآن سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ یہ ایک بات وہ کہتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری عقل کا استعمال ہے، ریزن کا استعمال ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے جو ضرورتاً ثابت ہوتا ہو۔ ضرورتاً ثابت ہونے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ بغیر کسی غور کے لازمی طور پہ ہم ماننے والے، جیسے میں یہ مانتا ہوں کہ میں ہوں اور یہ دنیا ہے چاروں طرف میرے، تو یہ میں ضرورتاً مان رہا ہوں، یعنی مجبور ہوں اس بات کے ماننے میں کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایسا ہم خدا کو نہیں مانتے کیونکہ خدا ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی ہم سینسز سے خدا کو جان سکتے ہیں، تو پھر عقل کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اور یہ آدمی کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ عقل کو استعمال کرے تاکہ وہ خدا کو پہچان سکے، اس کائنات کے اندر سے خدا کو دریافت کر سکے۔ تو یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ دوسرا ان کا بڑا اہم اصول یہ تھا، یعنی 5 نکات کے علاوہ، وہ یہ تھا کہ وہ ریزن کو ہرمینوٹکس کے طور پر بھی یوز کرتے تھے، یعنی تفسیر کے اصولوں کے طور پر، اصول کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ قرآن و سنت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں مانی جا سکتی، چنانچہ قرآن اور سنت کی تعویل کی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت خطرناک اصول تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایسی ایسی تفسیریں کی گئیں، ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ مثلاً بولی سینا نے کیا تفسیریں کی، یا اس طرح کے لوگوں نے، کیونکہ یہ معتزلہ سے جو یہ ٹرینڈ چلا تھا کہ ریزن اصل ہے، اور یہ پیچھے بعد میں جا کر اس کو تقویت ملی جب فکر یونان کا ترجمہ ہوا ہے، وہاں بھی عقل کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ہم اہل سنت والجماعت میں عقل کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بات کو تبدیل کر دے۔ سمجھنے کے لیے تو ہم مانتے ہیں کہ عقل کے بغیر قرآن و سنت نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ گدھوں اور گھوڑوں کے لیے نہیں آیا، انسانوں کے لیے آیا ہے، لیکن اس کو ہم ایک تفسیری اصول کے طور پر مانیں، یہ ہمارے ہاں نہیں تھا کہ عقل کے مطابق ہر چیز کو کر دیں۔ حدیث کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم فروعات میں تو اس کو مان لیں گے، لیکن جو بنیادی عقائد اور بنیادی تصورات ہیں ان کے بارے میں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ نظریہ بعد میں اہل سنت نے اختیار کر لیا، لیکن اس وقت صحابہ کے بعد یہ مسئلہ تھا کہ جو کچھ بھی میں نے عرض کیا جیسا کہ صحابہ کے زمانے میں حدیث کو مان لیا گیا، لیکن اختلاف کے ساتھ کہ کچھ حدیثیں مانی گئی کچھ نہیں مانی گئی۔ انہوں نے اصولی طور پر فیصلہ دیا کہ ہم فروعات میں تو حدیث مان لیں گے لیکن باقی چیزوں میں حدیث نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ پوری امت نے اس نظریے کو قبول کیا ہے، سوائے اہل ظاہر اور اہل حدیث کے
باقی تمام امت جو ہے فقہا یعنی اہل سنت کے باقی تمام مسالک وہ سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عقیدہ حدیث سے ثابت نہیں ہوگا، وہ صرف متواتر چیز سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ہم آج تیزی سے میں اس ساری بات کو اس لیے گزار گیا ہوں کہ ابھی باقی امت کا ایک بڑا سرمایہ پڑا ہے، تو 2-1 نشستوں میں ہم چاہتے ہیں کہ میں امت کی اس تاریخ کو آپ کے سامنے لے آؤں۔ تو اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ جیسا کہ کلاس کے شروع میں اناؤنس کیا گیا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کلاس کا سائز بڑا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ سب لوگوں کے سوال کلاس میں ہم نہ لے سکیں۔ تو اگر آپ کا سوال رہ جاتا ہے تو آپ ہمارے ای میل ایڈریس پہ اسے بھیج دیجیے گا۔ ای میل ایڈریس میں ریکارڈنگ کے ساتھ بھیج دوں گا، اور جو ہم نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کچھ سوال اکٹھے ہو جایا کریں گے تو بیچ میں ہم ایک ریگولر سیشن سکپ کر کے صرف سوالوں کا ایک سیشن رکھ لیں گے۔ سائی صاحب، سب سے پہلا سوال فراز صدیقی صاحب کا ہے، انہوں نے لکھ کے سوال کیا، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ انہوں نے اسٹیٹس آف حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث ڈز ناٹ چینج قرآن بٹ کین اٹ ایڈ ٹو قرآنک کانسیپٹس اینڈ ڈوز اینڈ ڈونٹس لائک ایڈیشن آف ڈفرنٹ ایکشنز ان صلاح، نمبر آف سرکلز ان آئی تھنک وہ طواف کی بات کر رہے ہیں حج وغیرہ میں، اور percentages of zakat etc. by which standard we accept addition to Quran but disregard any other changes like rajam, shafaat rasul, Barelvi concept etc. جی آپ نے جو چیزیں یہاں پہ نام لیے ہیں ان کے میں سے اکثر چیزیں وہ جو سنت متواترہ سے ہیں، تو سنت متواترہ سے تو نیا دین، نئی باتیں قرآن کے علاوہ ہم مانتے ہیں، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ اجماع ہے۔ البتہ جو حدیث سے چیزیں آتی ہیں اس میں امت کے اندر اختلاف ہے، اور ہمارا جو مسلک ہے فکر فراہی کا وہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ لیکن امت کے اندر 2 بڑے دھڑے ہیں جو مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ایک دھڑا جو ہے وہ یہ مانتا ہے کہ حدیث سے جو بھی چیز معلوم ہوگی وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے، وحی اللہ کی طرف سے جو آتی ہے اس کا درجہ رکھتی ہے، اور لہٰذا وہ قرآن ہی کی طرح نیا حکم بھی دے سکتی ہے، نئی باتیں بھی منوا سکتی ہے۔ یہ اہل ظاہر اور اہل حدیث کا آج کل کے اور ابن حزم کا نظریہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے گروپ جو اکثریت میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حدیث قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اپنے چین میں پوری ہوگی تو پھر ہم اس سے چیزیں قبول کریں گے۔ تو یہ 2 دھڑے ہیں جو امت میں شروع سے موجود ہیں۔ البتہ سنت متواترہ جو ہے اس کے بارے میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا امت کے اندر کہ اس سے نیا حکم، نئی چیز ثابت ہوتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کی آپ نے ریٹ کی بات کی، یا طواف کی بات کی، اس کے نمبرز کی بات کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت متواترہ سے ثابت ہیں۔ اس کا انکار کرنا کفر سمجھا جاتا ہے، اور اس کی حیثیت ایسے ہی ہے۔ البتہ احادیث سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس کا انکار اگر دلیل کی بنیاد پر کیا جائے تو اس کو کفر نہیں مانا جاتا۔ تو یہ فرق ہے جو امت کرتی رہی ہے۔ فکر فراہی بھی تقریباً دوسری بات ہی قائل ہے کہ یہ سنت متواترہ کا پوری طرح سے قائل ہے، اور حدیث کو قرآن و سنت کے مطابق ہونے پر مانتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ بہت شکریہ سائی صاحب۔ سب لوگوں سے پھر میں ریمائنڈ کراتا جاؤں کہ اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے تو آپ 2 طریقے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ کے نام کے ساتھ ہاتھ کا آئیکن ہے وہاں کلک کر سکتے ہیں، یا لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد معتصم صاحب کا تھا، مجھے ہاتھ آپ کا نظر نہیں آ رہا اب۔ اگر آپ کا اسٹل سوال ہے تو اپنا مائک انمیوٹ، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، پوچھ لیجیے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو ایولیوشن آف ہسٹری ساجد صاحب آپ نے بیان کی ہے 300 سال کی شروع کی، اگر ان پہ کچھ چند اہم کتابیں اردو میں اگر آپ بتا دیں جن کا مطالعہ کیا جا سکے تو بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جی اردو میں تو بہت اچھی کتابیں نہیں ہیں، البتہ جو تاریخ تشریح الاسلامی ہے اس کا میں نے سنا ہے کہ ترجمہ ہو گیا ہے، تو وہ میں معلوم کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ لیکن اردو میں اس تاریخ پر بہت اچھی کتابیں نہیں ہیں۔ عربی میں زیادہ اچھی کتابیں ہیں، طباع کی ہے، اور ایک اور کتاب ہے، ایک نئی سامنے سنا ہے آ رہی چھپ کے، تو وہ یعنی اردو میں اچھی چیز نہیں ہے۔
تو یہ ترجمہ اگر ہو گیا ہو تو میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا، میں شکیب صاحب کو بتا دوں گا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ اگلا سوال لینے سے پہلے ایک چیز اور ریمائنڈر کے طور پہ، میں جب آپ کا سوال لوں گا تو آپ کا مائک میں اوپن ہی چھوڑوں گا تاکہ اگر کوئی فالو اپ سوال ہے وہ آپ کر سکیں جب تک آپ کا سوال مکمل نہ ہو جائے۔ میری کوشش ہوگی اگلے سوال تک نہ جایا جائے۔ سلمان سلیمی صاحب اپنا مائک ان میوٹ کر لیجئے اور سوال پوچھیں۔ ساجد صاحب، میرا سوال اسی متزلائٹ والے جو آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ہے، اس میں وہ کیا ڈسٹنکٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ کہیں گے کہ عقل، قرآن کو عقل کی روشنی میں جب ہم پڑھتے ہیں وہ فرق ہے متزلائٹ سے، وہ ڈسٹنکٹ پوائنٹ کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، عقل جو ریشنلزم ہے اس کا تصور یہ ہے کہ علم کا جو اصل سورس ہے وہ ہماری عقل ہے، وہ ہمارا ریزن اور ہمارا انٹلیکٹ ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ ناقص ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نے یہ بات غور کی کہ بھئی اچھا وہی کیا چیز ہوگی، میں بیٹھا بیٹھا عقل سے غور کروں، اور پھر میں نے خیال کیا شاید یہ دل میں جو جس طرح میرے اندر شاعری کا شعر بن جاتا ہے یا کوئی اچھی لائن آ جاتی ہے، بالکل شاید نبوت بھی ایسی ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ حقیقت جاننے کے بجائے اپنی عقل سے ایک نظریہ قائم کیا اور پھر چشمہ کر دیا کہ سارے نبی اسی طرح سے ہوتے ہوں گے کہ ان کے دل میں کو خیال آتا ہوگا۔ اس کو ہمارے آخری زمانے میں علامہ اقبال صاحب نے اس طرح سے بیان کیا کہ میں نبوت کو کیوں نہ مانوں، کیونکہ میرے اوپر بھی شاعری وارد ہوتی ہے، تو نبیوں پر کیوں نہیں وارد ہوتے ہوں گے یہ خیالات۔ تو اب دیکھیے کہ اقبال نے عقل سے مسئلے کو حل کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ قرآن سے جا کر معلوم کرتے کہ قرآن نے وحی کو کیا کہا ہے۔ قرآن مجید نے وحی کے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اونٹ ہوتی ہے، خود دکھائی نہیں دیتے۔ دوسرا یہ کہ فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ تو اب ان 3 وحی کی قسموں کو اگنور کرتے ہوئے معتزلی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا یہ سوچے گا کہ اچھا وحی کیا ہوتی ہوگی، اب جو وہ آئیڈیا دے گا اس کو وہ صحیح سمجھے گا۔ جبکہ ہم جب قرآن مجید کو سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت یہ بات کہہ رہی ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ ڈکشنری کے اندر اس کے معنی یہ ہیں، یہ جملہ اس کی سبجیکٹ کون سا ہے، پریڈیکیٹ کون سا ہے، اور پھر ملا کر ہم اس کے معنی بناتے ہیں۔ تو یہ پروسیس بالکل اور چیز ہے، اور گھر بیٹھے بیٹھے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ڈرائنگ روم کی پولیٹکس ہے، اسی طرح یہ دماغ کا ایک پورا عمل ہے جس میں وہ اپنے نظریات خود تراشتے تھے۔ چنانچہ ان کی یہ جو بحث تھی کہ ہم نیکی اور بدی کو عقل سے جان سکتے ہیں، یہ اپنی بات اپنی جگہ پہ درست تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر چیز ہم جان سکتے ہیں جو بھی نیکی اور بدی کے معاملے میں ہوگی۔ مثلا کیا ہم عقل سے جان سکتے ہیں کہ شرک بری چیز ہے؟ نہیں جان سکتے، جب تک کہ قرآن نے ہمیں نہیں بتا دیا کہ بھئی کائنات میں اور کوئی خدا نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم یہ جاننے میں بہرحال وحی کے محتاج ہیں، جبکہ وہ کہتے تھے کہ ہم وحی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ ایک باقاعدہ اپروچ ہے جو بعد میں یعنی انہوں نے تو شروع میں پیدا کر دی، ابھی فکر یونان نہیں آیا تھا، لیکن جب یونانی فلسفی کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے تو اس میں تو یہ اتنا بڑا نظریہ تھا پلیٹو کا کہ پھر اس کے بعد ہماری 13-14 صدیاں ہیں کہ علم نے کوئی ترقی نہیں کی، صرف ہم فلسفہ بناتے رہے اور تصوف تراشتے رہے، کیونکہ اس عقلی اپروچ جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ بیٹھے سوچتے رہو بس، اور کرنا کچھ نہیں ہے۔ تو چنانچہ وہ جو مشہور لطیفہ ہے کہ گھوڑے کے دانت کے بارے میں 2 فلسفی بحث کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ 32 ہوتے ہیں، ایک کہہ رہا تھا 24 ہوتے ہیں۔ تو ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا جی آپ یہ گھوڑا سامنے کھڑا ہے، جا کر گن لیں۔ تو وہ گنیں گے نہیں، وہ بالکل نہیں گنیں گے، بلکہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے، عقلی گھوڑے دوڑائیں گے کہ دانت کتنے ہونے چاہیے گھوڑے کے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو تھینک یو سر، تھینک یو، بات واضح ہوگی، تھینک یو۔ شکریہ ساجد صاحب۔ اگلا سوال شہناز علوی صاحبہ کا ہے، اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ اہل ظاہر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اگلی دفعہ ان کا ذکر آ جائے گا۔ اہل ظاہر انگلش میں ان کو لٹرلسٹ کہتے ہیں، یعنی لفظ کے ظاہری معنی تک رہیں گے، اس کے پیچھے غور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اس کے اصل معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو بلکہ ظاہری معنی پر ہی رہیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ مثلا اللہ کے ہاتھ ہیں،
تو وہ یہ پیچھے نہیں جائیں گے کہ بھئی اللہ کے ہاتھ کا مطلب طاقت ہے یا قدرت ہے یا اللہ ہاتھ بول کر مجازن استعمال کر رہا ہے. بس وہ کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا ہاتھ ہیں تو بس ختم, ہاتھ ہی مانیں گے. یہ اہل ظاہر ہیں, اندر کی گہرا اترنے کی کوشش نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ فلسفی اور یہ علم کلام والے گہرا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں لفظوں میں, تو مصیبت پڑ گئی ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے کیا نہیں ہے. تو اس لیے پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی جو لفظ ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں اس کو مانتے رہو. یہ تو لٹرلسٹ اس ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور آنکھیں یہ مجازی معنوں میں لے سکتے ہیں نا؟ جی مجازی معنی میں لے سکتے ہیں, حقیقی معنی میں لے سکتے ہیں. مثلا اللہ کے ہاتھ ہوں اگر فرض کر لیجئے تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. تو اس لیے ہم مجازی معنی میں اس لیے لیتے ہیں, بعض آیتوں میں مجازی معنی میں لینا پڑتا ہے. لیکن جی فرض کر لیجئے کہ اللہ کے ہاتھ ہوں تو ضروری نہیں ہمارے جیسے ہوں, 5 جی انگلیوں والے ہوں. وہ اللہ کے ہاتھ ہمیں نہیں معلوم کیسے ہیں, لیکن اللہ کے ہاتھ ہوں گے. وہ ہاتھ بمانا مجازی ہوگا تو مثلا فرشتے اللہ کے ہاتھ ہیں, مثلا قوتیں اس کی جتنی بھی ہیں اس کے ہاتھ ہیں. تو مجازی اور حقیقی دونوں معنی میں امکان ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, اس لیے ہم دونوں امکانات کو رد نہیں کر سکتے. صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ کے ہاتھ مجازی معنی میں ہے یہ بھی غلط ہوگا. صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے انسانوں جیسے ہوں گے یہ بھی غلط ہوگا. اس لیے ہمارے پرانے علماء یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن کیسے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. ہاتھ ہیں معلوم اور کیف کیا ہے ان کا مجہول, یہ ان کا جملہ ہوتا تھا. جی. تو قرآن سے یہ مجازی معنوں میں تو پتہ چلتا ہے, جیسے کہ یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, لیکن جی کیا جی قرآن میں کہیں ظاہری معنوں میں آتی ہیں آیتیں جس سے ہم ظاہری معنی لیں نہیں, اللہ کے قرآن ہاتھ؟ مجید میں جتنی آیتیں ہیں اس میں مجازی اور حقیقی دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا کہ حقیقی کیسے کلیئر ہوگا, کہیں کوئی آیت آپ کو یاد ہے؟ اب مثلا اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ پوری زمین و آسمان میرے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں. اچھا تو اچھا اگر یہ جو ہے یہ حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اچھا زمین و آسمان ایسے ہیں اور ہاتھ ایسے بند کیا ہوا ہے, تو ہو اچھا سکتا ہے. اچھا اچھا اچھا. جی بہت شکریہ, آپ اچھی طرح سمجھ میں آئے, جی جزاک اللہ. سعید صاحب اگلا سوال رضا اللہ قریشی صاحب کا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کا مائک آن کروں, انہوں نے مجھے ای میل سے بھی ایک سوال بھیجا تھا جس کا جواب آپ نے بھیجا ہے, میں ابھی تک ان کو نہیں پہنچا سکا کیونکہ میں شور نہیں تھا کہ وہ وہی سوال تھا ان کا. انہوں نے سنت متواترہ کی جو کتاب جس کا آپ نے ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ اس کا نام پوچھا تھا. میں ان کا مائک آن کر رہا ہوں, وہ خود بہتر بتا جی لیں گے. قریشی صاحب آپ فرمائیے. رضا اللہ قریشی صاحب آپ کا مائک آن ہے. ان کی آواز نہیں آ رہی. اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہاتھ کے آئیکن پہ یا لکھ کے سوال کر لیجئے. میرے پاس اور لسٹ میں لائن میں کوئی سوال نہیں ہے, آپ اگر کرنا چاہیں تو. تین اکٹھے سوال آ گئے. صدیق کدوائی صاحب اپنا مائک ان میوٹ کر لیجئے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. سعید صاحب, اگر آپ یہ جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں اگلے دروس میں تفصیل کریں گے تو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک بات کہی کہ صحابہ نے حدیث نہیں لکھنے دی لیکن اس کو قانونی معاملات میں بعض دفعہ استعمال ہونے دیا. تو یہ باتیں کچھ متضاد لگتی ہیں کہ وہ ایک طرف استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو لکھنے نہیں دیتے. تو اگر آپ سے بعد میں روشنی ڈالیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ابھی جواب دے دیجیے. جی ہاں, اصل میں آپ اپنا میرا خیال مائک بند کر لیجئے, میں اپنی آواز آپ کے اسپیکر سے سن رہا ہوں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جب مکتب افراحی کا پڑھیں گے تو اس وقت میں اس کی پوری تفصیل کروں گا کہ صحابہ کا طرز عمل حدیث کے ساتھ کیا تھا. یہ بظاہر آپ کو تضاد لگتا ہے لیکن ان حالات میں یہ متضاد بات نہیں تھی. یعنی وہ فیصلے کرتے ہوئے تو اس چیز کو استعمال کرتے تھے, لیکن حدیثوں کے بارے میں انہوں نے لکھنے سے منع کیا. لکھی ہوئی حدیثوں کو ضائع کرنے کا حکم دیا کہ وہ جلا دی جائیں, یہ بھی آپ نے کیا. تو اس لیے یہ جو ہے مسئلہ اس زمانے میں غالباً ان کو یہ خوف تھا, اندیشہ تھا کہ کہیں قرآن مجید اور حدیث مکس ہو کر گڑبڑ نہ ہو جائے. یہ وہ ان کی شدت احساس ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کرتے تھے. تو اس لیے یہ کنٹراڈکٹری بات نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کے میں پورے واقعات حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا جب ہم
مسلک فراہی کے حدیث کے بارے میں نظریے کو جانیں گے تو اس وقت میں یہ باتیں واضح کروں گا کہ صحابہ نے کیا کیا کہا اور مکتب فراہی کس طرح صحابہ کے نظریے کے قریب ترین ہے، تو اس وقت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ کدوائی صاحب آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ سر صاحب ایک وضاحت آپ سے تھوڑی سی لے لوں اس سے پہلے اگلے سوال پہ جائیں، تو وہ جو صحابہ لیتے ان کی اوپینینز کیا وہ کیس لا کی طرز پہ تھی، جیسے آج کل وہ پریسیڈنٹ دیکھتے ہیں اس طرح کے جی بالکل، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا تھا کسی بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ پریزیڈنٹ لا کے طور پر ہی دیکھتے تھے اور یہ دیکھنا ایک قانونی کارروائی کا حصہ ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب عدالتیں لگتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ کیس کبھی آیا ہے، حل ہو گیا تھا، اس وقت کیا حل پیش کیا گیا تھا، وہ پھر آسانی ہوتی ہے، ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے تو اس پر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے بھی بالکل ایسا ہی کیا، انہوں نے عام معاملات میں کبھی حدیث کے بارے میں نہیں پوچھا، صرف قانونی مسائل میں جب ان کے سامنے چیز پیش ہوئی ہے تو انہوں نے صحابہ سے کہا، اپنے ساتھیوں سے، کہ کسی نے اس طرح کے کیس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ سنا ہو تو وہ ہمیں بتائے، بس یہ ہوتا تھا۔ تو بالکل بات درست ہے کہ یہ پریسیڈنٹ لا کے طور پر، میں نے یہی بات پچھلی دفعہ بھی کہی تھی کہ حدیث کا پیش ہی انہوں نے اس وقت کی جب اس طرح کے قوانین کا مسائل پیدا ہوئے۔ بہت شکریہ۔ ندا عامر صاحبہ کا سوال ہے، اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے۔ جی فرمائیے۔ ندا صاحبہ اپنے مائک پہ کلک کر دیجئے تو گرین ہو جائے گا، پھر آپ جی آپ فرمائیے۔ اوکے، آپ نے جو نیو تھاٹس کے بارے میں بتایا نا، یہ تمام معتزلہ، خوارج اور بہت سی کوالٹیز، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام جو گروہ تھے یا نیو تھاٹس تھے، ان کا کوئی نہ کوئی تو مین پرسن ہوگا جس نے یہ شروعات کی ہوگی ان تھاٹس کی، ہر گروپ میں۔ جی بالکل، ہر گروپ کے بارے میں کہنا مشکل ہے، مثلا قدریہ اور مرجیہ کے بارے میں، قدریہ کے بارے میں تو ہم جان سکتے ہیں کہ وہ جہاں بن صفوان تھا، معتزلہ کے بارے میں واصل بن عطا، میں نے یہاں لکھا بھی ہوا ہے، تو یہ لوگ تھے، لیکن بعض گروہ اس طرح سے بن گئے تھے کہ بس ایک عمومی سی فضا تھی اور بس وہ لوگوں نے ماننا شروع کر دیا، ایک یعنی سمجھیے کہ ایک ٹائم کی آواز تھی اس وقت اور سب اس کو قائل تھے۔ تو مثلا پاکستان کی محبت کرنے والا اور پاکستان کے دشمن دونوں پاکستان میں اگر رہتے ہوں تو ہم دونوں کے گروہوں کے بانی کا، فاؤنڈر کا تصور نہیں کر سکتے۔ عمومی طور پر ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، کوئی دشمن ہوگا تو اس کا ہو سکتا ہے فاؤنڈر ہو، تو پاکستانی محبت کرنے والے پاکستانیوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے اس وقت۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض فرقے اچانک بن جاتے ہیں، ان میں کوئی بانی نہیں ہوتا۔ مثلا ہندوستان میں مسلمان رہ رہے تھے، اچانک اس میں سے احمد رضا بریلوی پیدا ہو گئے تو بریلویوں کے بانی ہو گئے، دیوبند کا مدرسہ بن گیا تو دیوبند کے بانی پیدا ہو گئے، لیکن کیا یہ دونوں نظریات پہلے سے کہیں موجود نہیں تھے؟ موجود تھے، صرف لیڈرشپ بعد میں ملی ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں لیڈرشپ بعد میں پیدا ہوتی ہے، لیکن تصور پہلے موجود ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اللہ۔ سائی صاحب، ثناء اللہ شاکر صاحب اپنا سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خیریت سے ہیں؟ صاحب یہ جو، جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی یہ جو وحی کی تینوں جو آپ نے ابھی قسمیں بتائی ہیں، تو یہ جو انبیاء کا خواب ہے وہ آخری والی میں آئے گا جس میں کہ وہ ذہن میں بات ڈالنا یا دل میں بات ڈالنا؟ بالکل بالکل آخری والی میں آئے گا، کیونکہ وہ ذہن میں بات ڈالنے کا پروسیس کیا اختیار کیا گیا ہے، وہ جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، وہ سوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تیسرے طریقے ہی میں آئے گا۔ شکریہ جی اللہ تعالیٰ، یہ بہت شکریہ۔ لئی قاسم صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ بہت شکریہ۔ میری صرف ایک سجیسشن یہ تھی کہ سلائیڈس میں ساحر صاحب، از اٹ پاسبل دیٹ یو پٹ دا ریفرنسز دیٹ یو think may help us؟ فار ایگزامپل آپ نے ایک دو کتاب کا ذکر کیا انگریزی میں یا عربی میں یا جس لینگویج میں بھی ہو اس میں، اور دوسری سجیشن یا ریکویسٹ میری یہ تھی کہ اگر کلاس والے دن ہی سلائیڈس مل جائیں
نوٹس لینے میں آسانی ہو جائے گی کہ اگر اس کو پرنٹ کر کے سامنے ہو اور ہم نوٹس لکھ لیں. تو جسٹ ٹو سجیشنس. ہاں جی تھینک یو. پہلی سجیشن تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کر لوں گا. دوسری سجیشن میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں ہر کلاس کی سلائیڈز ایک دن پہلے بناتا ہوں، تو دعا کریں کہ میں اگر ایک دن پہلے بنانے لگ گیا، یعنی یہ آج کیا دن ہے، جمعہ ہے ہمارے ہاں، آپ لوگوں کے یہاں تھرسڈے ہے، تو میں نے شام رات ہی کو 10-11 بجے اس کو فائنل کر کے سویا تھا، کیونکہ جو مصروفیت میری ہے اس میں ایسا ہی ہے. تو میں پھر ایسا کرتا ہوں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ جمعرات کی بجائے یعنی بدھ کو کر لیا کروں، تو پھر میں شکیب صاحب کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو بھیج دیا کریں گے. تو کوشش کرتا ہوں میں اس کی. باقی رہ گیا حوالے، تو چونکہ یہ باتیں اتنی معروف ہیں کتابوں کے اندر، لیکن جو اہم چیزیں آئیں گی میں اس کا حوالہ دے دیا کروں گا، کوئی بات نہیں ہے. یہ ویسے جو ابھی کتابیں میں نے بتائی ہیں عربی میں بہت معروف ہیں. تاریخ تشیع الاسلامی ہے، اور ایک کتاب ابھی کسی نے پوچھا بھی تھا، وہ ابو زہرہ نے ان کا بھی ترجمہ اردو میں ہو چکا ہوا ہے. امام ابو زہرہ ہیں مصر کے، انہوں نے تمام ائمہ پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، امام ابو حنیفہ پر، امام شافعی پر، امام مالک پر. ان کو پڑھ کے بھی آپ کو ایک تصور سامنے آ سکتا ہے کہ یہ اس زمانے میں افکار کیسے آگے بڑھے تھے. اسی طرح شہرستانی کی الملل والنحل ہے، وہ بھی میرا سورس ہے. تو وہ انشاءاللہ یہ چونکہ ایسی باتیں نہیں تھی جو میں سمجھوں کہ کوئی منوانے کی ہیں یا حوالہ دینے کی ہیں، تو علمی دنیا میں یہ معروف باتیں ہوتی ہیں. حوالہ ہم عام طور سے وہاں دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی نئی بات بتانی ہو، سمجھانی ہو، تو اس لیے میں نے نہیں دیے، لیکن انشاءاللہ میں کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی سجیشن اچھی ہے. شکریہ سعید صاحب. سعید صاحب، انوار حق صاحب اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال اصل میں معتزلہ کے بارے میں ہے کہ ہم کہاں پر لائن ڈرا کریں گے کہ کہاں ہمیں عقل استعمال کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی، کیونکہ قرآن میں کئی دفعہ بار بار ذکر ہے کہ تفکر کریں، عقل سے نہیں کام لیتے. تو ہم کن معاملات میں ہم ایک سوچیں گے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے ہم اس پہ غور کرنا چاہیے، اور کن باتوں پہ کہ ہمیں بس یہ اس باتوں پہ ہمیں ایز اٹ از لے لینا چاہیے، چاہے وہ سوچنا زیادہ نہیں چاہیے اس میں. جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عقل سب جگہوں پر استعمال ہوتی ہے. جو عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ جانور ہے. عقل قرآن سمجھنے میں استعمال ہوگی، قرآن پہ غور کرنے میں استعمال ہوگی. مثلا وراثت کا قانون آپ نے پڑھ لیا، پڑھ کے سمجھیں گے، سمجھ کر عمل کریں گے، ریاضی استعمال کریں گے، تقسیم کریں گے، جمع کریں گے، تفریق کریں گے، سب کچھ کریں گے. عقل ہر جگہ استعمال ہوتی ہے. معتزلہ جس بات کے قائل تھے، اور جو پلیٹو کا تصور ہے عقل کا، اور آج بھی ریشنلسٹ جو ہیں وہ اس تصور کو مانتے ہیں کہ اصل ماخذ دین کا، ریلیجن کا، علم کا، ہر چیز کا وہ عقل ہے. یہ غلط بات ہے. مثلا سائنس بھی عقل کو نہیں مانتی، سائنس تجربے اور ایکسپیرینس کو مانتی ہے. عقل استعمال ہوتی ہے ایک ٹول کے طور پر، کہ ہم نے انالیسس کیا ڈیٹا کا تو عقل استعمال ہوئی، لیکن ڈیٹا ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ باہر سے، کائنات سے لینا ہے. ایسا ہی قرآن مجید پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ڈیٹا ہم نے ورسز قرآن سے لینی ہے. اس کو گھر بیٹھے آیتوں کے معنی آیتیں نہیں بنانی ہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ کی شکل کیسی ہے، ہم بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں، قرآن نے بتا دیا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو ختم ہو گئی بات. یہ ہے اصل چیز. تو عقل ہر جگہ استعمال ہوتی ہے. کوئی لائن نہیں لگائی کہ اس میں عقل استعمال نہیں ہوگی. مثلا ایک اہل حدیث بھائی ہیں میرے، بہت قریبی دوست ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم لوگ عقل استعمال کرتے. میں نے کہا ہم لوگ عقل استعمال نہیں کرتے اس معنی میں جس معنی میں فلسفی یا یہ معتزلہ کہتے تھے. ہم اس معنی میں عقل استعمال کرتے ہیں جس معنی میں ساری امت استعمال کرتی ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں، ہم تو قرآن کے اوپر اور حدیث کے اوپر رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو تجارت چھوڑ کے آ جاؤ، بازار البیع. تو اگر میں اپنی ماں کا سر دبا رہا ہوں تو کیا میں جمعے کے لیے چھوڑ کے آؤں؟ قرآن تو نہیں کہہ رہا. کہتے نہیں چھوڑ کے آنا پڑے گا. میں نے کہا کیوں؟ قرآن تو صرف تجارت چھوڑنے کا کہہ رہا ہے. تو کہتے نہیں، تجارت تو وہ ایک اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مصروف رکھنے والی چیز ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کا نام لے دیا. باقی خود بخود مراد ہے. میں نے کہا باقی خود بخود مراد آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ عقل سے تو لے رہے ہیں. تو عقل کا استعمال تو ہر جگہ ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں عقل، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہمارے اوپر زبان کے اندر
کہ ہم سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہیں. وہ بالکل لازم ہے, واجب ہے, جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ جانور کی طرح سمجھا جائے گا. لیکن صرف عقل, قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, قرآن میں لکھے ہوئے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سنت میں آئی ہوئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جیسے ابھی میں نے لطیفہ سنایا کہ وہ گھوڑے کے دانت گنتے رہے, گھوڑے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ جا کر گن لیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. سائنس بھی عقل کو نہیں مانتی اس معنی میں جس معنی میں فلسفی مانتے ہیں, اور قرآن بھی اس معنی میں عقل کو نہیں مانتا. ہم مذہبی لوگ بھی, خاص طور سے اہل سنت والجماعت, اس بات کو نہیں مانتے کہ عقل ہی حاکم ہے. ہاں, عقل ہمیں سمجھائے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو جتنی میں نے آج گفتگو کی ہے, آپ نے جو سوال کیا ہے, میں نے اپنی عقل سے ہی سمجھا ہے, لیکن صرف عقل سے نہیں. دیکھیے, انسان کے پاس اللہ نے جو 2-3 چیزیں دی ہیں وہ سب ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس 5 سینسز ہیں, ہمارے پاس عقل ہے, ہمارے پاس فطرت ہے جو اندر رکھی گئی ہے, اور ہمارے پاس انالیسس کی قوت ہے. ہم ان سب چیزوں کو, اور ہمارے پاس لینگویج کی, اپنی بات کو زبان کے اندر منتقل کرنے اور دوسرے کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. ہم یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں استعمال کرتے ہیں, صرف ایک بھی استعمال نہیں کرتے. جب میں قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہوں یا ہم آپس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے تو ہم پانچوں کی پانچوں چیزیں استعمال کر رہے ہیں. کانوں سے آپ میری بات سن رہے ہیں, 5 سینسز استعمال ہوئی. عقل سے آپ چیزوں کو جو بھی انالیسس کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ساجد کی بات کہاں کمزور ہے, کہاں طاقتور ہے. اپنی فطرت کی وجہ سے آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں, ہاں اتنی بات ٹھیک ہے, یہ بات غلط ہے. اور آپ کا جو تجزیے کی صلاحیت ہے اس سے آپ نقص نکال رہے ہیں, تنقید کر رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے. اور زبان کا جو علم ہے کہ لفظ میں جو بول رہا ہوں وہ آپ تک معنی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور جو آپ اندر اپنے سوچ رہے ہیں وہ بھی زبان کے اندر سوچ رہے ہیں. تو یہ 5 کی 5 چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, صرف عقل استعمال نہیں کرتے. تو عقلی طور پر مثلا یہ جو میں نے اہل التوحید والعدل کے نیچے لائن لگائی ہے, ذرا مجھے بتائیے کہ یہ کتنے سائز کی ہے. 1 انچ ہے, 1.5 انچ ہے, 1.25 انچ ہے, 1.25 انچ ہے. جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہو جائیں گی. میں کہوں گا جی یہ 5 روپے کا ایک اسکیل فٹ جو ہے وہ لا کر دیکھیں کتنے ہیں, وہ آپ کو ایگزیکٹ سائز بتا دے گا. تو میری عقل سے بڑھ کر ہے آپ کا یہ اسکیل یا فٹا. اس فٹے نے بتا دیا کہ یہ 1 انچ ہے, میرا دماغ کہہ رہا تھا 1.25 انچ ہے, آپ کا کہہ رہا تھا 1.25 انچ ہے, کسی کا کہہ رہا تھا 1.5 انچ ہے. تو ہماری عقل تو بس اتنی ہے, وہ اس اسکیل کی محتاج ہے. اس کھڑکی میں نے شیشہ لگوانا ہے تو میں اندازے سے لے جاؤں بھائی 4x4 انچ کا فٹ کا شیشہ لگا دو, بعد میں آگے پتہ چلے جی وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ہم ایک فیتا لیں گے اور انچی ٹیپ اور ماپیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ عقل جہاں ٹھوکر کھاتی ہے وہاں ہمیں باہر کے سہارے کی ضرورت ہے. اسی طرح خیر و شر میں ٹھوکر کھا سکتی ہے, دین کے اندر ٹھوکر کھا سکتی ہے, معاملات کے اندر ٹھوکر کھا سکتی ہے. وہاں ہمیں وحی کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں ہمیں فٹے کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں ہمیں تھرمامیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو عقل کا دائرہ بس اتنا ہے, وہاں اس کو رہنے دینا چاہیے. معتزلہ نے اور فلسفیوں نے اس کو بہت بڑھا دیا اور سب کچھ وہی کر دیا, اس سے کام خراب ہوتا ہے. تو لائن نہیں ہے بلکہ اس کے محدود کرنے کی گزارش ہے جو قرآن کرتا ہے, جو ہم کرتے ہیں. بہت شکریہ, سمجھ میں آ گئی. بہت شکریہ سائی صاحب. کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے, پر ہمارے پاس میری طرف سے بہت بہت معذرت فراز صدیقی صاحب سے, جلال خان صاحب سے, محمد معتصم صاحب سے, نظرت عباسی صاحبہ سے, ساجد یعقوب صاحب سے, اور صدیق کدوائی صاحب سے. آپ کا جو سوال رہ گئے ہیں ان کے لیے بہت بہت معذرت. اس کے لیے 2 چیزیں ہم کر لیں گے. جب میں آپ کو ریکارڈنگ بھیجوں گا تو اس کے جواب میں بھی آپ سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں, میں سب اکٹھے کرتا جاؤں گا جیسا کہ شروع میں بتایا تھا. اور آپ چاہیں, آپ کے لیے اگر ایزی ہے تو وائس میمو بھی کر دیں. بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا ساجد صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد, ہو سکتا ہے کہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیں اس کلاس کے لیے, جہاں آپ اپنی آواز میں اپنے سوال چھوڑ دیں جو رہ جائیں. آپ لوگوں کو ریکارڈنگ کی جو ای میل ہوگی اس میں جو بھی ہم طے کریں گے آپ کو بتا دیں گے. ساجد صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کو. السلام علیکم.